نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد، والدین اور باقی لوگوں کے مقابلے میں مجھ سے زیادہ محبت نہ رکھتا ہو۔ اور انسان کسی سے محبت کیوں کرتا ہے؟ اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اس کا قابل تعریف ہونا، اس کی خوبیاں، اس کی صفات اور اس کے اندر پائی جانے والی کوالٹیز جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس کی ذات سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہو، ہمارے لیے فائدہ مند ہو تو انسان قدرتی طور پر اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں یہ دونوں چیزیں موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے فائدے کے لیے تھے، رحمت للعالمین۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تو آپ کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی صرف انسان ہی اس میں شامل نہیں بلکہ اینیملز، درخت، پودے، یہ فضا، ہوا، ساری چیزیں، جنات، سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام، آپ کا اخلاق، آپ کے طور طریقے رحمت کا پیغام تھے۔ سورۃ القلم میں آتا ہے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ نون، قسم ہے قلم کی اور اس کے جو کچھ فرشتے لکھتے ہیں، تو اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہے، اور بے شک تیرے لیے بے انتہا اجر ہے، اور بے شک تو بڑے عمدہ اخلاق پر ہے۔ اور اس آیت میں جو ہے کہ بے شک تیرے لیے بے انتہا اجر ہے، آپ کا اجر کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اگر اس میں بھی ہم دیکھیں، جو بھی ہدایت ہم تک پہنچی ہے سنت میں سے یا قرآن میں سے، ساری کی ساری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پہنچی ہے اس دنیا میں۔ جتنے بھی انسان ہیں قرآن کا ایک حرف بھی پڑھتے ہیں تو اس کا اجر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملتا ہے۔ پھر دوسری طرف ہم میں سے ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، اور جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ درود سکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا، اور ہم سب پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ درود دراصل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں دعائے خیر ہے، اور یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہم سب زبان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجوں کی بلندی کی دعا مانگتے ہیں، اور ہم سب اذان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجوں کی بلندی کی دعا مانگتے ہیں۔ درجۃ الرفیع، کروڑوں اور کھربوں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائیں کیے جا رہے ہیں۔ کتنا بڑا اجر ہے! کیا اتنی محبت کسی اور کے لیے ہو سکتی ہے؟ اور یہ سلسلہ قیامت تک ختم ہونے والا نہیں، اور آخرت میں وہ اجر ہوگا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ دنیا میں آپ کے جانے کے بعد اور آپ کا مشن مکمل ہونے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور آپ کا اجر بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ کی طرف سے یہ تعریف، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تو بہت بڑے عمدہ اخلاق پر ہے، اور اللہ اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قابل تعریف وہی ہوتا ہے جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے۔ جنت میں دو چیزیں سب سے زیادہ لے جانے والی ہیں انسان کو، ایک اللہ کا تقویٰ اور دوسرا اچھا اخلاق۔ اچھے اخلاق کی وجہ سے انسان دن کا روزہ رکھنے والے اور رات بھر قیام کرنے والے سے بھی زیادہ بڑا اجر پا لیتا ہے۔ تو پھر اگر ہم خود کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی سمجھتے ہیں تو اپنے اخلاق درست کرنے ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھا اخلاق اپنائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالیں۔ اس محبت کا اصل تقاضا یہی ہے کہ آپ کے رنگ میں ہم رنگ جائیں۔ پھر اسی طرح ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، تو حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک میں تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ پھر حضرت عمر نے عرض کیا، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ تو اب ہم سب کو اس بات پر پرکھنا ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے اور اپنے مال سے زیادہ محبوب ہیں یا نہیں۔ پھر یہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ پانے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کا ذریعہ ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک آدمی کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ان کے اعمال کرنے کی قدرت نہیں رکھتا تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ میں نے کہا، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ جب انسان کسی مشکل میں ہوتا ہے تو اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ کسی ایسے کا ساتھ مل جائے کہ جس کو تھام کر میں حفاظت میں آ جاؤں، میں محفوظ ہو جاؤں۔ تو آخرت کا دن کتنا کھٹن اور مشکل ہوگا۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں تو ہمیں قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ میری مجلس کے قریب وہ لوگ ہوں گے جو محبت کرتے ہیں اور محبت کیے جاتے ہیں، جو عاجزی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اٹھائے جانا چاہتے ہیں تو اگر ہمارے اعمال کم بھی ہوئے مگر ہماری محبت سٹرونگ ہوئی تو یہ قیامت کے دن فائدہ دے گی۔ اور پھر ہمیں اپنی محبتوں کا جائزہ لینا ہے کہ واقعی ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے، کیونکہ انسان جس سے محبت کرے گا قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہمارا عمل کس کے مطابق ہے اور ہم کس کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ تو اب دیکھیں صحابہ کس طرح اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے۔ ہم نے کبھی اکیلے میں بیٹھ کر یہ کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنی مال سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے پیارے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا، آپ مجھے میرے گھر والوں سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے میرے بیٹے سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ جب میں گھر میں ہوتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یاد آتے ہیں اور مجھ سے صبر نہیں ہوتا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پھر آ جاتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لیتا ہوں۔ لیکن جب مجھے اپنی اور آپ کی موت یاد آتی ہے تو میں سوچتا ہوں، آپ تو جنت میں داخل ہوں گے، انبیاء کے ساتھ بلند مقامات پر ہوں گے۔ میں اگر جنت میں داخل ہو بھی گیا، مجھے اندیشہ ہے کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہ سکوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کوئی جواب نہ دیا حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہو گئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ اور جو بھی اللہ کی اور رسول کی فرمانبرداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، اور یہ بہترین رفیق ہیں۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ جس سے انسان محبت کرتا ہو اس کے طریقوں پر نہ چلے، اس کی بات نہ مانے۔ اگر وہ محبت ہوگی تو قدرتی طور پر انسان اس شخص کو فالو کرے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جذباتی محبت تو ہے مگر حقیقی محبت نہیں۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں کو پرکھنا ہے، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، اپنی اصلاح کر لیں اور اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق سب سے بہترین اخلاق تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے رحم دل تھے،
صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ حیوانوں کے لیے بھی، کہ ایک اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے بلبلانے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مالک کو بلا کر کہا کہ اب بوجھ نہ ڈالو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین اخلاق کے مالک تھے۔ یہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، جن کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے اور آپ کی سنتوں پر عمل کیا جائے، آپ کی اتباع کی جائے، آپ کا اخلاق اپنانا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور توقیر کرنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا دفاع کرنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر، آپ کے مشن کی خاطر اپنی جان اور مال قربان کرنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چلنا چاہیے اور ہر موقع پر آپ کی بات کو دوسرے کی بات سے اوپر رکھنا چاہیے، اور اگر محبت کرتے ہیں تو کثرت سے درود بھیجنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی علامت ہے۔ اور پھر ساری دعائیں کافی ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم بہت ساری دعائیں نہ مانگ سکیں تو صرف درود شریف پڑھتے رہیں تو ساری ضروریات پوری۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کا شوق ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میں اپنے بھائیوں سے مل پاتا۔ صحابہ نے عرض کیا، ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو میرے بعد مجھ پر ایمان لائیں گے، یعنی میرے دنیا سے جانے کے بعد جو مجھ پر ایمان لائیں گے۔ تو ایسے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ خوشخبری سنائی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں، کیونکہ اخلاق سے انسان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔